ایک اور فیلڈ جس میں انقلاب لانے کی ضرورت ہے. آج چونکہ مناسبت ہے، منسوب ہے آج کی شب یہاں حضرت علی، آپ نے کہا ان کے مسائل پڑھنا ہے، تو آپ جب کہتے ہیں علی اکبر تو مسائل کی حد تک علی اکبر ہے نا. ہمارے نوجوان کہتے ہیں ماتم کی حد تک علی اکبر نہیں. جو دن جس سے منسوب ہو اس کے کریکٹر اور اس کے کردار کے بارے میں گفتگو کرنے سے انقلاب آئے گا اور سمجھنے سے انقلاب آئے گا. علی اکبر نے کیا کیا کہ وہ ایک آئیڈیل بن گیا. نوجوانوں سے یہ متعلق ہے، نوجوانوں سے، نوجوان بہنوں، نوجوان بیٹیوں سے متعلق ہے، اور قوم کے بزرگوں سے، والدین سے ہی متعلق ہے. ایک اور چیز جس نے قوموں کو تباہ کیا، برباد کیا، بے حیائی عام کی، گناہ عام کیے، اعتراف کرنا چاہیے. ایک اور چیز، بری خصلت، بری رسم، غلط کوالٹی، غلط طریقہ جو ہمارے معاشرے میں ہے، مسلم معاشرے میں ہے، شیعہ معاشرے میں ہے، ہمارے نوجوان میں ہے. شادی کو اتنا مہنگا کر دیا کہ زنا علیہ باللہ سستا ہو گیا. شادی کو کیا اتنا مہنگا کر دیا، زنا. بچہ بالغ ہو چکا ہے بھائی، وہ پرانی بات تھی، 15 سال کے بعد بچے بالغ ہوتے تھے. آج بچے 15 سال کے بعد نہیں، وہ پرانے زمانے کی بات ہے. بچے کب بالغ ہوتے تھے؟ کب؟ 15 سال کے بعد نہیں. آج بچے بہت جلدی سن بلوغ کو پہنچ جاتے ہیں. یعنی بلوغ کے بعد جو جذبات، جو خیالات، جو تبدیلی، جو چینجز بچوں کے اندر پیدا ہوتی تھی، اب اس سافٹ وار نے، اس کلچرل وار نے بچوں کے اندر 8-9 سال ہی کے اندر وہ جذبات، وہ فیلنگ ان کے اندر پیدا کر دی. وہ پیاس جو 15 سال کے بچوں کے اندر پیدا ہوتی تھی، اب آج وہ پیاس پہلے ہی پیدا ہوتی ہے. اب ادھر سے شادی کے لیے اتنے رسم و رواج کے ڈیر ہم نے ایجاد کیے کہ ان رسموں کو نبھاتے 30 سال، 25 سال، 35 سال کا کیا عرصہ گزر جاتا ہے. ہمارے نوجوان اور ہماری نوجوان بیٹیاں بوڑھی ہو جاتی ہے. کیا گارنٹی ہے کہ اس بچے کا ایمان اور اس بچے کی عفت و پاک دامنی بچ جائے؟ اور ان رسم و رواج کو پالنے والے، تربیت دینے والے، تبلیغ کرنے والے سب ان گناہگار نوجوانوں کے گناہ میں برابر شریک ہے. شادی، پیغمبر نے فرمایا تھا بچوں کی جلدی شادی کرو، اس لیے کہ جب بچوں کی شادی ہو جائے گی تو ان کا آدھا دین محفوظ ہو جائے گا. شیطان کا غلبہ ان پر کیا شیطان کا غلبہ ان پر کم ہو جائے گا، شیطان ان پر غالب نہیں ہو سکتا. شادی، ہمارے نوجوان، ہمارے فیملیز، ہمارے پیرنٹس، ہمارے ماں باپ کی فکر کیا ہوتی ہے؟ بچوں کو شادی کرنا ہے تو جہیز تیار کرو، ہے نا. بیٹی کی شادی کرنا ہے، جہیز تیار کرو. بیٹے کی شادی کرنا ہے، گھر تیار کرو، جہیز تیار کرو، فلان چیزیں تیار کرو، تاکہ سارا 10 سال 20 سال ہم جمع کریں گے. شادی کے دن 1 گھنٹے میں، 10 گھنٹے میں سارا لاکھوں کی جو ہم نے کمائی کی ہوتی ہے، کیا لوگوں کو دکھاوا کرنے کے لیے، شو آف منی کے لیے، سارے 10 اور 15 سال کی کیا کمائی کا ضائع کرتے ہیں. نہ مکان بنتا ہے، نہ جو بچوں کا کیریئر بنتا ہے، سب دفتن سب کچھ ہم ضائع کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ ہم لوگوں کو نظر میں رکھتے ہیں، ہم امام زمانہ کو نظر میں. جن شہیدوں کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، تاکہ نوجوانوں کو حوصلہ ملے. اسی بی بی زینب کبریٰ کے حرم کو بچانے کے لیے جن نوجوانوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ان میں ایک شہید تھے، شہید سیاہ قلی. ان کے بارے میں ایک کتاب چھپی ہے، یادت باشے، یاد رکھنا. یہ ایک کوڈ تھا. پھر خامنہ صاحب نے یہ کتاب پڑھی اور خامنہ صاحب نے اس کتاب پر نوٹ لکھا. اس نوٹ میں خامنہ صاحب نے لکھا یہ جو اس شہید کی زندگی ہے اور اس کی شریک حیات کی زندگی ہے، یہ اس کو ہسٹری میں، جیسے یہاں گینز بک میں لکھتے ہیں ریکارڈ کے طور پر اس کا یہ واقعہ لکھنا چاہیے. واقعہ کیا تھا؟ جب اس شہید سیاہ قلی اور اس کی بیوی کی شادی تھی کہ 3 دن باقی تھے، ان دونوں نے، ان پاک نوجوانوں نے، ان کی فکر کیا تھی؟ ہماری فکر کیا ہوتی ہے؟ کیسے ہم ولیمہ اچھا دے،
कैसे हम घर को अच्छी तरह डेकोरेट करें, कैसे मैं अपने लिए ऐसा क्या लिबास पहनूं दूसरों की निगाहों में क्या मैं दिखने लगूं। हमारी ये फिक्र होती है। हमारी फिक्र हैवानी फिक्र होती है, हमारी फिक्र मादी फिक्र होती है, हमारी फिक्र लोगों के दिलों को जीतने की फिक्र होती है। इन शहीदों की क्या फिक्र होती थी? खुदा को नजर में रखने की फिक्र, पर्दे गैब में रहने वाले इमाम जमाना को फिक्र, इनकी फिक्र होती थी। इनकी फिक्र ये होती थी कोई गुनाह न होने पाए। खामने साहब उसमें लिखते हैं, इस नौजवान ने अपनी बीवी के साथ 3 दिन इस नियत से रोजा रखा, पालने वाले हम 3 दिन शादी से पहले रोजा रख रहे हैं इस गरज से, ये मुराद है हमारी कि शादी के दिन कोई गुनाह न होने पाए, कि हमारा ये पाक और पाकीज़ा रिश्ता आलूदा हो जाए। ये हुसैनी जवान, ये हुसैनी किरदार। माबूद हम 3 दिन रोजा रखेंगे ताकि शादी के दिन न हमारे जरिए न माँ बाप के जरिए या जिनको हम दावत पर बुला रहे हैं उनके जरिए कोई गुनाह न होने पाए। माबूद हम 3 दिन क्या रोजा 3 दिन रोजा रखेंगे। फिर ऐसे ही बच्चों को अहले बैत बुलाते हैं। हबीब की पाकीज़गी की वजह से मौला हुसैन ने हबीब को क्या, मिन हुसैन इब्न अली इला रजुलिन फकीह, हबीब आ जाओ। हमारे नौजवानों की, हमारी बेटियों की क्या फिक्र है? मैंने इससे पहले भी कहा, हम अहले दुनिया की फिक्र करते हैं और हमारे मामलात बिगड़ जाते हैं। ये शहीद खुदा की फिक्र करते हैं, इनके मामलात क्या सुधर जाते हैं, इनके मामलात सुधर जाते हैं। हमें अहले बैत के साथ रिश्ता कायम करना ही नहीं आता है, तो शादी के निजाम को बदलने की जरूरत है। वो कहां बदले, कौन बदलेगा? इन नौजवानों को खुद बदलना है, इस बेटी को खुद बदलना है, इस दूल्हे को खुद बदलना है, मां बाप का माइंड सेट चेंज करना है। और अगर आप इरादा करेंगे, इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु की नुसरत शामिल हाल हो जाएगी।